السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انی جاعلک للناس اماما صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوڑ بلند سلامات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت گزشتہ تقریر میں پہلی تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ بعد اعتبار لغت لفظ امام کے چند ایک معانی ہیں جن میں سے کچھ معانی کو کل میں نے عرض کیا تھا کہ مقتدا کو پیشوا کو راہبر کو امام کہا جاتا ہے. اسی طرح تسبیح کا پیش دانا جو تسبیح کے دھاگے میں پرو دیا جاتا ہے جو تعداد کی حد پر نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہاں تک الحمدللہ پڑھنا ہے، یہاں تک سبحان اللہ پڑھنا ہے، اسے بھی امام کہا جاتا ہے. اسی طرح امام الجمعہ والجماعت کو
امام المسجد کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علم کو بھی امام کہا گیا ہے۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سورہ الاحقاف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ سورہ نمبر ہے 46، آیت نمبر ہے 12۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، یعنی جو موسیٰ پر کتاب نازل ہو چکی ہے من قبل ہی، اس قرآن کے نزول سے پہلے، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو ہم کتاب موسیٰ پر نازل کر چکے ہیں وہ کتاب کیا ہے؟ اماماً ورحمتاً، وہ کتاب امت موسیٰ کے لیے رحمت ہے اور امام ہے۔ یعنی اللہ نے تورات کو جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے اسے امت موسیٰ کے لیے، یعنی تمام بنی اسرائیل کے لیے امام فرمایا ہے۔ اب یہاں پر جتنی بھی تفاسیر اہل سنت ہیں، یا اہل بیٹا ذرا موبائل نیچے رکھے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں، تو جتنے بھی علماء اہل سنت کے مفسرین ہیں یا علماء اہل تشیع کے ہیں، جس مفسر نے بھی اس آیت کی تفسیر میں قلم اٹھایا ہے انہوں نے نتیجتاً یہی تحریر فرمایا ہے کہ جو کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ اس نبی کی امت کے لیے ثابت امام ہے۔ بڑے آرام سے میں عرض کر رہا ہوں اور اسی طرح ہی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی ہر وہ صحیفہ اور ہر وہ کتاب جو جس نبی پر صحیفہ نازل ہوا ہے، یا جو کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے، تو اب وہ صحیفہ اور وہ کتاب اس نبی کی امت کے لیے ثابت امام ہے۔ اور خود نبی جو ہے، یعنی جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے، وہ اپنی امت کے لیے ناطق امام ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ثابت اور ناطق کو ایک دوسرے سے الگ نہیں رکھا، بلکہ کتاب ثابت امام ہے اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ ناطق امام ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ سورہ نمبر ہے 21 آیت نمبر ہے 48۔ سورہ کا نام ہے الانبیاء۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے عطا کیا موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان کا علم، یعنی اللہ فرما رہا ہے ہم نے عطا کیا موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی فرقان کا علم۔ تو اب میں نے آیت کا حوالہ اس لیے دیا ہے تاکہ میرا کیسٹ جو باہر سن رہے ہیں، یعنی دور لاہور سے باہر بیٹھ کر سن رہے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مقام پر تفسیر کو دیکھ کر تسلی فرما سکے کہ اللہ نے جہاں موسیٰ کا نام لیا ہے کہ ہم نے اس پر تورات کو نازل کیا، وہاں ہارون کا نام بھی لیا ہے کہ ہم نے عطا کیا موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، یعنی فرقان۔ تو اب تمام صاحبان علم بلا تفریق مذہب و ملت اس حقیقت سے واقف ہے کہ تورات نازل ہوئی ہے صرف اور صرف حضرت موسیٰ پر۔
سے یہ توقع نہیں تھی. تورات نازل ہوئی ہے صرف اور صرف حضرت موسیٰ پر، حضرت ہارون پر تو تورات کا ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا. تو جب ہارون پر نازل ہی نہیں ہوا تو پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو درود پڑھیے گا سلام. تو جب بڑے مہربانی ہو سلامتی ہو. تو یہاں پر پھر جب میں نے کتب تفاسیر کی طرف رجوع کیا، ہاں وہ تفاسیر خاصہ ہے، ہاں وہ تفاسیر عامہ ہے، دونوں کے ہاں اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے چونکہ جناب ہارون حضرت موسیٰ کے لیے وزیر قرار پائے تھے اللہ کی طرف سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل، اے اللہ تو بنا لی مجھ موسیٰ کے لیے بنا وزیرن، ایک وزیر بنا من اہلی، میری اہل بیت سے بنا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بنا، خود نہیں بناتے. رب اشرح لی، یا اللہ میرے سینے کی شرح فرما. بتاؤ اگر شرح کا معنی آپریشن کرو گے تو جبرائیل کب آیا تھا؟ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کی شرح فرما، یعنی علم کے لیے اسے وسعت در وسعت عطا فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اس امر تبلیغ کو میرے لیے آسان فرما. یا فیفقہوا قولی، اور لوگوں کو میری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما. واجعل لی، اے اللہ تو بنا میرے لیے بنا وزیرن، ایک وزیر بنا من اہلی، میری اہل بیت سے بنا. ہارون اخی، میرا بھائی ہارون بنا. یا موسیٰ نبی اللہ ہو، رسول اللہ ہو، صاحب کتاب ہو، کلیم اللہ ہو، جب چاہتے یہی ہو کہ ہارون میرا وزیر بنے تو اللہ سے کیوں کہتے ہو خود بنا گا؟ سورہ نمبر ہے 25. ارشاد خداوندی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. مبارک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے عبد پر. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک بات یہاں سے ہٹ کے کرتا جاؤں. شاہ عیسیٰ اپنے آپ کو عبداللہ کہنا اور بات ہے، اللہ کا وہ
کیا فرقان کو اپنے عبد پر، اور اس عبد کا مقام کیا ہے؟ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، وہ ایک قوم کا نبی نہیں، ایک ملک والوں کا نبی نہیں، زمین کے کسی حصے کا نبی نہیں، وہ عالمین کا نبی ہے، جو عالم مرئی ہے، دیکھا جا رہا ہے، وہ ان کا بھی نبی ہے، جو غیر مرئی ہے وہ ان کا بھی نبی ہے۔ اب دیکھتے جاؤ محمد کی نبوت کا دائرہ کہاں تک ہے، جس کا وہ رب العالمین ہے اسی کا یہ نبی العالمین۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس پر فرقان کو نازل کیا، تو اس فرقان سے مراد کیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ نے نازل کیا تیرے دل پر جبرائیل کے وسیلے سے قرآن کو۔ تو اب فرقان دوسرا نام ہے قرآن کا، قرآن دوسرا نام ہے فرقان کا۔ تو اب قرآن نازل ہوا ہے رسول کے دل پر، تورات نازل ہوئی ہے جناب موسیٰ پر، قرآن نازل ہوا ہے رسول کے دل پر۔ تو جب رسول کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں، شیعہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ علی قرآن کا اسی طرح عالم تھا جیسے رسول کے سینے میں علم قرآن تھا؟ بھائی ہم نہیں کہتے، یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ آئیے کتب کی طرف۔ نمبر 1 کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، نمبر 2 کتاب کا نام تاریخ الخلفاء حضرت علامہ سیوطی کی، نمبر 3 کتاب کا نام کنز العمال جلد نمبر 11 رسول پاک کا حرم مبارکہ۔ ہم مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہی ہے، لوگوں کبھی علی کے مقام کو بھول نہ جانا۔ سبب تو رسول اللہ، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یقولو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ہمیشہ فرماتے رہے علی مال قرآن، من قرآن آئے۔ قرآن کا دوسرا نام علی ہے اور علی کا دوسرا نام قرآن ہے، اور یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے ان پر وارد ہوں گے۔ تو یہ ہے رسول کی حدیث۔ اب آؤ اس حدیث کی طرف، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ تو ماننا پڑے گا جیسے ہارون ناطق امام تھا ویسے علی ناطق امام۔ ہاں ذرا جلدی چلیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ
कह रहे हैं ना नातिक इमाम। तो इसी तरह कुरान शामिद इमाम, रसूल और अली नातिक इमाम। अब जो शामिद इमाम है हमें देखना पड़ेगा उसका मकाम इल्म क्या है। कल आखिर में यही गुफ्तगू हो रही थी ना कि फुला इमाम का इल्म फुला से, फुला का फुला से, फुला का फुला से, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि इतना वक्त नहीं होता। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि शामिद इमाम का यानी खुद कुरान का मकाम इल्म क्या है। जब हमने कुरान की तरफ तवज्जो की तो अब यहाँ पर पहले नंबर पर सूरह नंबर 7 अल-अनआम आयत नंबर 59 इरशाद खुदाबंदी है, वला रद्द वला शाबिस। बच्चों पढ़े आराम से, मैं पढ़ूंगा, जिसे समझ ना आए वो मुझे इशारा कर। वला रद्द वला शाबिस इल्ला फी किताब मुबीन। तमाम अवालम में जो खुश और तर है उस सब का जिक्र किताब मुबीन में यानी इस शामिद इमाम के सीने में, मैंने जिक्र बदल दिया है, इस शामिद इमाम के सीने में बाएतबार आयात मौजूद है। ये है एक आयत। अब मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, सूरह नंबर 11 वला असगरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन। पूरी कायनात में छोटी से छोटी शय और बड़ी से बड़ी शय, जो भी शय है, वाह, जो शय है, हाँ छोटी है या बड़ी है, उसका जिक्र इस रोशन किताब में, मुनव्वर किताब में, नूरानी किताब में, मखतम इल्म किताब में मौजूद है। जो है इसलिए ये शामिद इमाम है। अब मैं फिर एक और आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने, सूरह नंबर 7 की ये आयत है, 38 नंबर है इसका। मा फरतना फिल किताब मिन शैइन, जो जो खालिक व शैइन की तरफ से शय है उसको हमने खोल खोल कर वाज़ेह तौर पर इस किताब में बयान कर दिया है। खबरदार किसी और से न लेना, वरना क्या पता चलेगा कि इसने बिदाअत क्या की है और अल्लाह क्या चाहता है। अब इसके बाद मैं फिर एक और पढ़ रहा हूं, सूरह नंबर 16 की अन-नहल की आयत नंबर 89 वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन। मेरे हबीब, हमने आप पर किताब को नाज़िल किया और इस किताब का मकाम इल्म क्या है? तिबयानन लिकुल्लि शैइन। हर शय को हमने खोल खोल कर इस किताब में वाज़ेह कर दिया है, बयान कर दिया है। अब अगर कोई नहीं ले सकता तो उसके लिए हमने हुक्म कर दिया है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते तो जिक्र की अहल से, जिक्र की अहले बैत से रजू करो और तुम पूछो। हर शय का हल, हर मसाले का हल, हर शय का जिक्र इसके दामन में मौजूद है। अगर तुम में से कोई दावेदार बन बैठे कि हम ही अहल जिक्र हैं, हम ही साहिबान इल्म हैं, हम ही कुरान का इल्म रखते हैं, तो लोग तुम्हें समझाने के लिए हम और आसानी कर रहे हैं। सुम्मा और रस्ना किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर हमने अपने बंदों में से जिनको चुन लिया है उनको इस किताब का वारिस बना दिया है। अब के तुम पर फर्क है कि देखो वो कौन है जो मुस्तफा भी है, मुज्तबा भी है, मुर्तज़ा भी। सलामत रहे आवाज में, दरूद पढ़िएगा सलावत। अब यहाँ पर कुरान है शामिद इमाम, रसूल के बाद, रसूल के साए में अली है नातिक इमाम, तो ये है शामिद इमाम का मकाम इल्म। अब आइए नातिक इमाम का।
مقام علم دیکھتے ہیں. اب اس کو دیکھنے کے لیے میں رجوع کر رہا ہوں چند ایک کتب کی طرف. پہلی کتاب کا نام ہے مناقب ابن معاذ علی شافعی. دوسری کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص. تیسری کتاب کا نام ہے کفایت الطالب. نمبر 4 مطالب السرور. نمبر 5 الصواعق المحرقہ. نمبر 6 کنز العمال. نمبر 7 جناب المبدل. نمبر 8 الفصول المہمہ. نمبر 9 مودۃ القربہ. نمبر 10 مستدرک علی الصحیح ہیں. یہاں تک لا کر میں نے باقی کتابوں کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ تمام کتابیں 10 کتابوں کا میں نے نام لیا ہے. ان میں ایک کتاب بھی مکتب تشیع کی نہیں ہے. یعنی شیعہ کتب میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے. جہاں جہاں دنیا میں میری یہ تقریر سنی جا رہی ہے یا سنی جائے گی, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. تو اب ان تمام کتب سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہی ترجمان میں, رسول دو جہان میں, خدا کی منہ بولتی زبان میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کے ذوق سماعت کی سپورٹ کر رہا ہوں. رسول پاک فرما رہے ہیں, حدیث وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ کو یاد ہے, پھر آگے بڑھوں گا. رسول پاک فرماتے ہیں انا مدینہ العلم. اللہ بڑا سادہ سا فکر ہے, بڑا پیارا ہے. اکثر میں ادا کرتا ہوں اور اب بھی ادا کر رہا ہوں. میرے سامنے کئی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ مجھ سے سن چکے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کا علم کافی ہے, کس بھی نہیں ہے. لیکن کسی نبی نے نہیں کہا انا مدینۃ العلم. اگر کہا ہے تو صرف اور صرف ہمارے نبی نے کہا ہے انا مدینۃ العلم. یہی تک کا ہے. آج سے 4 سال 5 سال 6 سال مجھے اب یاد نہیں ہے, ایک پروفیسر نے لیکچر دیا تھا ٹی وی پر. اس میں انہوں نے یہ حدیث انا مدینۃ العلم پر روک دی تھی. آگے اینکر نے کہا حدیث تو آگے بھی ہے, تو انہوں نے جواب دیا مجھے یہی تک بیان کرنا تھا. لہٰذا جہاں تک انہوں نے بیان کرنا تھا انہوں نے کیا, جہاں تک رسول نے بیان کرنا تھا وہاں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ رابطے کے نعرے ہے. اب رسول نے کیا بیان کیا, انا مدینۃ العلم وعلی الباب. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 انا دار الحکمت وعلی الباب. میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب نہیں بولوں گا, جنہیں جانتا ہوں آپ کو ان کو جنہیں جانتا ہوں ان سے کہہ سکتا ہوں, باقیوں سے نہیں کہتا. اب نہیں بولوں, میں نہیں بولوں گا. رسول نے کیا فرمایا, انا دار الحکمت, میں حکمت کا گھر ہوں. وعلی الباب, نہیں بولوں گا, حدیث میں پڑھوں گا. انا دار, یہ 10 کتابیں ہیں. انا دار الحکمت وعلی الباب, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کسی ایک کتاب میں دکھا دیجئے کہ رسول نے کہا ہو فلاں چھت ہے, فلاں دیوار. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. نمبر 3 انا مدینۃ الحکمت وعلی الباب. ہاں وہ علم کا الگ ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی الباب, میں علم کا شہر ہوں, میں
حکمت کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ الفقہ ہے۔ جو سامعین کا تشریف فرما تھے ان کے ذہنوں میں بات آئے گی، باقی خاموش رہیں گے وہ اسی سے سمجھ لیں گے۔ انا مدینۃ الفقہ ہے وعلی بابھا، تو اپنے آپ کو فقیر منوانے کے لیے پہلے یہ دکھانا پڑے گا کہ علم فقہ علی سے لیا ہے یا نہیں۔ بڑی دیر سے آ جائے گا، درود پڑھے صلوات، ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دے صلوات۔ انا مدینۃ الفقہ ہے، شاہدان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوازِ بلند کر صلوات۔ انا مدینۃ الفقہ ہے وعلی بابھا۔ حضور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح مجھ طالب علم کی حوصلہ افزائی میں کبھی واقع نہیں کرتے۔ اب جو حدیث آ رہی ہے چونکہ تشریح کا وقت نہیں ہے اس لیے میں بڑی توجہ چاہوں گا کہ صرف حدیث کے نفس حدیث پر توجہ رہے تاکہ مجھے اس کی تشریح نہ کرنی پڑے۔ رسول پاک فرما رہے ہیں علی جن، پھر سنیے گا، علی جن عیبت و انتصاب، علی جن عیبت و علمی، علی میرے علم کا ظرف ہے۔ نہیں صاحب بات لی نہیں گئی، مجھے یقین تھا، مجھے تشریح نہیں کرنا۔ یہ گلاس کیا ہے؟ یہ گلاس برتن ہے، یہ گلاس ظرف ہے، اس کا مظروف کون ہے؟ یہ پانی ہے۔ تو اب پانی گلاس سے جدا نہیں، اس حالت میں، اس وقت اس حالت میں پانی گلاس سے جدا نہیں، گلاس پانی سے جدا نہیں۔ تو اب رسول پاک کیا فرمائے؟ علی جن عیبت و علمی، علی میرے علم کا ظرف ہے، میرے علم کا برتن ہے۔ معلوم ہوا ہر شے جب مظروف آپ لینا چاہتے ہیں تو رجوع کرتے ہیں اس کے ظرف کی طرف، تو جس نے بھی علم لینا ہے اسے رجوع کرنا پڑے گا علی کی طرف۔ سلامتی ہو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ اب اس کے بعد رسول پاک فرما رہے فیصلہ کون؟ فیصلہ رسول کا ہے جو میں آج اس عظیم اجتماع میں پیش کر رہا ہوں، کتابوں کے نام لے چکا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں اعلم امتی من بعدی علی بن ابی طالب، میرے بعد میری امت کا کیا کرو آپ جلدی بھول جاتے ہیں، مجھے پھر پڑتا ہے۔ میں نے آج کیا تھا نا کہ رسول کی نبوت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، وہ عالمین کا نبی ہے۔ تو عالمین میں آدم بھی تو ہے، عالمین میں نوح بھی تو ہے، عالمین میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی تو ہے۔ تو تمام انبیاء رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اعلم من امتی من بعدی علی بن ابی طالب، میرے بعد اگر میری امت میں سے سب سے بڑا کوئی عالم ہے جسے عالم کہا جاتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو بابا جہاں سے ملے گا وہیں جانا پڑے گا۔ رسول پاک کی حدیث جو میں نے بیان کی، آپ فرماتے ہیں باب مدینۃ علمی فمن اراد العلم فلیأت الباب، علی میرے علم کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ علی کے ذریعے آئے، دروازے کے ذریعے آئے۔
علی تک پہنچتا ہے تو عالم ہے. بس میں اگلا فکر نہیں دیتا. مجھے نعرے کی ضرورت نہیں ہے, داد کی ضرورت نہیں ہے. مجھے فکر پہنچانے کی ضرورت تھی, میں نے پہنچا دی. فلاں علامہ, فلاں علامہ, فلاں مفسر قرآن, فلاں امام التفسیر, فلاں امام الحدیث, فلاں امام الفقہ. جسے مانتے ہو آپ مانتے یا کوئی مانتا ہے مانے, لیکن پہلے تلاش کرو کہ اس کا سلسلہ چلتے چلتے علی تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. کیونکہ پھنس جاتے بات ایک لوگ کس سے, دروازے سے. تو جب دروازے سے لینا ہے تو آپ دروازے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مقام علم کیا ہے. جب ہم نے علی ابن ابی طالب کی طرف رجوع کیا تو چونکہ وقت نہیں رہا, مجھے 9:10 ممبر کو چھوڑنا مقصود ہوتا ہے. 9:15 یہاں الحمدللہ وقت مقرر کیا گیا ہے, تو آپ کے گوش گزار کر دیا ہے کہ اگر ہو سکے تو 5-7 منٹ پہلے تشریف لائیے گا. اور کل کی تقریب کے لیے میں پہلے اعلان کر رہا ہوں, اگر زندگی ہے تو جس شخص کو آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں لائیں, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم علی سے لے کر 12 تک 12 کو امام کیوں مانتے ہیں. اب ہم رجوع کرتے ہیں مولا علی کی طرف, بابر علم کی طرف. تو لیجیے, کتاب کا نام ہے الاستیاء فی معرفت الاصحاب, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52. وہاں سے لے کر میرے بھائیوں کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, وہاں سے لے کر میں حضرت علی کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں فواللہ لا تسألوا عن شیء الا اخبرتکم. رب اکبر کی قسم ہے کہ تم کسی شے کے متعلق بھی سوال کرو گے الا اخبرتکم, تو علی خاموش نہیں رہے گا بلکہ علی تمہیں جواب دے گا. اور اس کے بعد جو مولا علی کا فرمان ہے, آپ کے لوح دل پر نقش ہے, ماں کی گود سے نقش ہے. علی فرماتے ہیں, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں انی اعلم بالطرق السماوات من طرق الارض, میں علی زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اسی لیے آپ چپ نہ کرتے تو میں کہتا ہوں, اسی لیے جب ایک آسمانی نے علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یا علی کیا بتا سکتے ہو اس وقت جبرائیل کہاں ہے, جو لیتی ہے نعرہ لگاتے باقی چپ کرتا ہے. میں آگے نہیں بڑھوں گا چونکہ میری ایک مجبوری ہے. تو یہ خطبہ ہے طارق بن شہاب, حضرت علی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی, بات معرفت علی کے سچے جانساروں میں سے یہ ایک صحابی ہے. انہوں نے مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین, جب قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ ائمۃ الحق بھی ہے اور ائمۃ النار بھی ہے, یعنی وہ بھی امام ہیں جو تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو
امام کہلاتے ہیں، جو وعدے کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، تو مولا ہم پر کیسے واضح ہو کہ یہ امام الحق ہے؟ دیکھیں گے طرف میری طرف کہ میں سمجھ کسی کو بلانا ہے تو اسے بلانا، ہمیں کیسے معلوم ہو یہ امام الحق ہے اور یہ امام الباطل ہے؟ امام فرماتے ہیں علائم سے، نشانیوں سے، علامات سے۔ اب وہ پھر عرض کرتے ہیں یا مولا وہ علائم وہ علامات ہم تو تعین نہیں کر سکتے کہ یہ نشانی ہو تو امام الحق ہے اور یہ نہ ہو تو امام الباطل ہے۔ اب یہاں امام کا تقریباً 3-4 صفحات میں آئیے تشریح ہے، 3-4 صفحات پر مشتمل امام کا بہت بڑا خطبہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ لیکن اس وقت میں خطبہ تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن جن امام کے کلمات کا تعلق اس موضوع سے ہے جو اس پر چل رہا ہے، اس میں سے چند کلمات ادا کر کے میں مضمون کو یہی روک رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں یا طارقو، اے طارق بن شہاب، اگر تو یا تم جیسے اور تشنگان حقائق اس حقیقت کو لینا چاہتے ہیں کہ امام الحق کون ہو سکتا ہے، یکون عالم الناس واحکم الناس واجع الناس واسخى الناس واعبد الناس یولد مختونا ویکون مطہرا ویرى من خلفه کما یرى من بین یدیہ من بین یدیہ۔ یہ آیات امام نے علامت بیان کی جن کا ترجمہ اب نہیں کر رہا، کل یا پرسوں کی تقریر میں زندگی یہی تو عرض کروں گا۔ اب امام نے اس کے بعد فرمایا کہ سن طارق اور اسے دوسروں کو بھی سنا دے، یرا ما بین الملک المغرب والمشرق فلا یخفی علیہ شیء من عالم الملک والملکوت۔ امام کی سب سے بڑی علامت، پہچان، نشانی یہی ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھا ہو مشرق اور مغرب کی ہر شے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اسی لیے چپ کر گئے ہو، امام جہاں بھی بیٹھا جیو، آپ جہاں بھی بیٹھا ہو مشرق و مغرب کی ہر شے فلا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی شے مخفی نہیں ہوتی، پوشیدہ نہیں ہوتی، ہر شے اس کی نگاہ کے سامنے ہوتی ہے۔ ہم تسی جو چپ کر جاؤ، ٹائم میں ملتا نہیں تو سب چپ کر جاؤ، میں کی کرا، یعنی ہر شے اس کی نگاہ کے سامنے ہوتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کیسے سامنے ہوتی ہے؟ یہ عالم الملک اور عالم الملکوت، یہ سب کا سب امام کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ السماوات السماوات والارض عند الامام کیدہ من راحتہ۔ جیتے رہو، سلامت رہو، بھائی سلامت رہے آپ صاحبہ۔ میں تو صرف دعا دے سکتا ہوں، ہمارے علامہ ڈاکٹر صاحب بھی اور باقیان مجالس بھی جو ہے آپ حاضرین بھی سب اسی ذکر کے سائے میں آباد و شاد رہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ السماوات والارض، جتنے آسمان ہیں اور جتنی زمین ہے، ان در امام، ان کی امام کے نزدیک حقیقت کیا ہے؟ کیدہ من راحتہ، یہ امام کے سامنے اس طرح ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی تمہارے اپنے سامنے ہوتی ہے۔ اب اسی پر میں بات روک رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی تمہارے سامنے ہے، اسی طرح ہر ذرہ کائنات امام کے سامنے ہوتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ جواب دینے میں چپ کر گئے ہو، یا علی یہ جواب دینے میں آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ سوچتے تک نہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ آپ کو خیال نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے جواب میں غلطی باتیں ہو جائے؟ علی نے فوراً ان کے ذہن کو پڑھا، کیا پڑھ گیا آپ نے کیا سنا؟ پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا آپ نے کیا سنا؟ علی نے ان کے ذہن کو، جس نے سوال کیا
میرے سامنے ہے، اسی طرح ہر کر رہا ہے کائنات۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کوئی نبی اس طرح دکھ و درد میں، رنج و غم میں مبتلا نہیں رہا جتنا رنج و غم مجھ محمد کو پہنچایا گیا ہے اتنا کسی اور نبی کو نہیں پہنچایا گیا۔ میں ایک بات عرض کرنے سے پہلے دو لفظ تفصیلاً عرض کرتا ضرور جب توڑا۔ اس حدیث کے مطابق ہمارے مفسرین اور محدثین بہت کچھ لکھا ہے، اور لکھتے لکھتے یہ لکھا ہے کہ چونکہ رسول کی فرمان ہے انہم منی وانا منہم، یہ 12 کے 12 میں فاطمہ ہے، یہ مجھ میں سے ہے اور میں ان میں سے ہوں، لہذا جو رسول کے بعد اذیت، درد، رنج، غم اہل بیت رسول کو پہنچا ہے، حقیقتاً وہ رنج اور غم رسول کے لیے ہے۔ رسول پر بڑی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، دوران تبلیغ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، گھر کا جو کچھ بھی وہ اثاثہ جو باہر پھینکنا تھا وہ رسول پر نچھاور کیا گیا۔ طائف کے علاقے میں جب رسول پاک حضرت ابو طالب کے بعد تبلیغ کے لیے گئے تھے، تاریخ دان جانتے ہیں کہ باقی مذاہب کے ساتھ ساتھ آپ پر آگ بھی برسائی ہوئی، لیکن میدان احد میں، جنگ احد میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یزید کے دادے کے حکم پر ایک ملعون نے اپنی گوپھر میں ایک پتھر رکھا اور پتھر رکھ کر رسول کی پیشانی اور رسول کے سر کی طرف وہ پتھر اسے اٹھانا۔ تمام کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پتھر بڑے زور کے ساتھ آ کر رسول پاک کی نورانی پیشانی پر اس انداز سے بس ہوا۔ میں نے بڑے لطیف فکروں کا سہارا لیا ہے تاکہ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتے ایسے فکر جو سخت ہوتے ہیں۔ آپ کی پیشانی منورہ اسے آ کر بوسہ لیا، لیکن بوسہ لینے کا انداز یہ تھا کہ رسول کی پیشانی کئی جگہ سے پھٹ گئی۔ لمحۂ مبارکہ میں سے آپ کے اوپر کا لب زخمی ہوا، دو دندان مبارکہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے شہید ہو گئے، ہمارے ہاں بھی کتب میں لکھی ہے شہید ہو گئے، لیکن اپنا اپنا مقام اعتقاد ہے۔ میں تاریخ کو نہیں چھٹاتا، نہ چھٹانے کی ضرورت کر سکتا، لیکن ادب کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ دانتوں کا ٹوٹ جانا حسن کے لیے ایک عیب ہے اور میرا رسول بے عیب ہے، لیکن چونکہ تاریخ میں ہے مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے کہ آپ کے دو دندان مبارکہ شہید ہوئے اور پیشانی کا خون بہتا ہوا آنکھوں تک پہنچا۔ رسول کی آنکھیں بند ہوئی، اپنا دائرہ رخسار آپ نے ایک پتھر پر رکھا۔ سب سے پہلے علی پہنچی، یہی خبر مدینے میں پہنچی۔ جب مدینے میں یہ خبر پہنچی، سیدہ بطول عذرا روتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی، آنسو برساتی ہوئی، زنان بنی ہاشم اور زنان انصار کے سائے میں
یعنی گھیرے بیوی میدان احد تک پہنچی. جب بابا کے قریب پہنچی تو جو فکرے مجھے شیعہ تاریخ سے ملے وہ یہ ملے ہیں کہ جیسے ہی بیوی نے بابا کی پیشانی پر خون کی سرخ لکیریں دیکھی سیدہ پاؤں کے بل کھڑی نہیں رہ سکی. فوراً بیوی نے دھاڑے ماری اور روتے ہوئے سیدہ زمین بوجھ سیدہ پر گر پڑی. میں کہتا ہوں بیوی بابا کی پیشانی پر صرف خون کی لکیریں دیکھ کر آپ کھڑی نہیں رہ سکی، لیکن ہائے سکینہ جو بابا کو تیروں کی برسات میں دیکھ رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے بابا بازو پھیلا بیٹی ملنے آئی ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ پرسہ دینے کی راتیں ہیں. خدا آپ کے آنسوؤں کو، میری ماں بہنوں کو آنسوؤں کو شرط قبولیت سے ہم بنا کرے. بیوی روتی آگے بڑھی. جو چادر سیدہ ساتھ لائی تھی اس کی بیوی نے رات بنائی، پٹی بنائی، گرم رات پٹی میں رکھی. علی موجود ہے، باقی موجود ہے. بیوی نے وہ رات کی پٹی بنا کر بابا کے زخم پر باندھی. رسول نے آنکھیں کھول کر فاطمہ کو دیکھا. اب میں پڑھوں گا نہیں، صرف اشارے کروں گا. بیوی کی طرف دیکھ کر جب زخم لگا تھا رسول نہیں روئے. نہیں جلدی نہیں کرتا. سیدوں کا سیدوں رونے والوں جب رسول کو پتھر لگا تھا رسول نہیں روئے. جب دندان مبارکہ زخمی ہوئے تھے رسول نہیں روئے. لیکن جب فاطمہ کو پٹی باندھتے دیکھا نہ رونے والا رسول رو پڑا. تڑپ کر کہتی ہے بابا درد رلا رہا ہے. فرمایا یہ درد نہیں رلا رہا. میں پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا پڑھ گیا. فرمایا بطول مجھے یہ درد نہیں رلا رہا. بابا پھر کون سا درد رلا رہا ہے؟ فرمایا میرے بال تیرے پہلو کا درد. رسول کا پیشانی زخمی ہوئی. رسول کی بیٹی آئی پٹی باندھی. رسول کو بڑا سکون ملا. ایک یہ پیشانی ہے اور ایک یہ بیٹی ہے. ایک پیشانی تاریخ میں اور بھی ہے. سن 40 ہجری ماہ رمضان 19 رمضان کی صبح جب قائم اللیل صائم النہار مولا علی نماز 2 رکعت ادا کرتے ہوئے جب آپ نے پہلی رکعت سے پہلے سجدے سے اور کچھ نہیں خیر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھایا، ابھی اٹھایا ہی تھا کہ ابن ملجم بنون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کے فرق مبارکہ پر یعنی ایک یوں سیدھی تلوار ماری. مومنین یاد رکھیے گا، ذاکرین آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے روایت پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. صرف پیشانی نہیں پھٹی بلکہ جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس ظالم نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر مولا کی پیشانی اور سر پر ایک یوں کھڑے حصے پر جہاں عمر ابن عبد الود کا زخم لگا تھا خندق میں، وہاں اسی زخم پر اتنے زور سے تلوار ماری کہ تلوار اندر تک گڑ گئی اور پھر جب زور سے نکالی تو علی کا سر کھل گیا. اللہ خون کا فوارہ نکلا. علی خون میں ڈوبے. ایک ندا پوچھی اللہ بدل امیر المومنین، امیر المومنین شہید ہو گئے. سیدہ زینب نے یہ ندا سنی. فوراً بیوی نے مسجد میں پیغام بھجوایا اپنے بھائی عباس کے ذریعے. میں شہادت نہیں پڑھ رہا، صرف ایک اور پیشانی دکھا کر ہمت چھوڑ رہا. عباس کے ذریعے کہ عباس جی سیدہ بابا کے پاس جاؤ. بڑے آہستہ سے بابا کے قریب ہو کر کہنا آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے بابا آپ گھر آتے ہیں یا میں مسجد میں آؤں؟ اللہ جب عباس
सामने चलो। पढ़ा जाता है गली में खैबरी में, चादर खैबरी में अली को लिटाया गया, लेकर चले, लेकिन जैसे घर का दरवाजा सामने आया, मेरे मौला ने फरमाया अब्बास, हनफिया, हसन, हुसैन, मेरे बेटो रुक जाओ। रुक गए, सारे मजमे को रोक दिया। फरमाया मुझे नीचे उतारो, चादर से नीचे उतारो। बाबा जख्म बड़ा गहरा है, खून बह रहा है, आप जख्मी हैं, चल नहीं सकेंगे। फरमाया ना मुझे नीचे उतारो, मैं चल कर घर जाऊंगा ताकि मेरी ज़ैनब ये न समझे कि मैं यतीम बनने वाली हूँ। बस आखिरी पहचानी सुनो, मौला आपके इस दुनिया को मंजूर और मकबूल फरमाए। शाम का बाजार है, 5 लाख तमाशाई है। मैं मरकज़े इल्म के मिंबर पर बैठकर ये तादाद बयान कर रहा हूँ कि 5 लाख तमाशाई है। हर तरफ ढोल बज रहे हैं, शादियाने बज रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लोग भंगड़े डाल रहे हैं और एक दूसरे से कहते हैं वो देखो वो है खारजी का सर। अल्लाह अकबर। मौला मुझे माफ करना, तारीफ में मैं पर्दा नहीं डाल सकता कि वो देखो वो है खारजी का सर। हुसैन के सर की तरफ इशारा करके कहते हैं वो है। जब बार बार कहना वो है, उस वक्त सकीना तरफ पर कहती है बाबा मेरा नाम तो हुसैन है। अभी पहुंचा ही था कि एक शामी बूढ़ा आगे बढ़ा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आया। करीब आकर रोक कर कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि जिसने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया और इस उम्मत मुस्तफ़ी को उसने फितना और फसाद से अमान बख्शी। इसके बाद उसने मौला के हक में इंतहाई नाज़ेबा कलिमात अदा करने शुरू किए, जो कि हमारे हर कुतुब में है, उलमा की नजर में है, मैं यहाँ पढ़ नहीं सकता। जब इंतहाई कलिमात ग़लीज़ा अदा कर करके वो थक गया, अब इमाम ने उसकी तरफ देखा, गले में तौक, पाँव में बेड़िया, हाथों में हथकड़ियाँ, छोटा सा पाकिस्तान। इमाम फरमाते हैं या शेख ए बूढ़े, कुछ और भी कहना है? कहता है कैदी, चूंकि तू उसी खाती का बेटा है, जितना कहूं कम है। इमाम फरमाते हैं अब तू कह चुका, क्या मैं कुछ कहूं तू आराम से सुनेगा? कहते हैं हाँ कैदी, चूंकि तू कैदी है, मजबूर है, यहाँ मुसाफिर है, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तेरी बात को आराम से सुनूंगा। इमाम फरमाते हैं ये बता, कभी तूने कुरान पढ़ा है? वो लफ्ज़ कहता है कैदी तेरी सवाल का मुझसे क्या ताल्लुक है? फरमाया सिर्फ मुझे जवाब दे, तूने कहा था हाँ सुनूंगा, मुझे बता कभी तूने कुरान पढ़ा है? कहते हैं मुसलमान रात दिन जब भी वक्त मिलता है कुरान पढ़ता हूँ। फरमाया अच्छा ये बता कभी ये आयत पढ़ी है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। कहते हैं हाँ सिर्फ पढ़ी नहीं, मुझे याद है और कुर्बा की भी मार्फत है कि वो कुर्बा कौन है। कहा अच्छा क्या कभी तुमने ये आयत भी पढ़ी है, वो आत
हक़हू, रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने कुर्बा को उसका हक अदा कर। कहते बेशक ये आयत भी पढ़ी है। आप फरमाते हैं कभी ये आयत भी पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहल बैत वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा। देख कर कहते हैं कहती कुरान हमारा है, आयत तुम्हारा। मैंने तो सुना है तुम खाती हो, दीन के बागी हो, तू आयतें पढ़ रहा है। फरमाया जो मैंने कहा है वो सुनता जा। कभी ये आयत भी पढ़ी है, सुम्मा औरसल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हमने अपने बंदों में से जिनको चुन लिया है उनको किताब का वारिस बना दिया है। फरमाया आज के बाद हमें खाती न कहना, हम इस किताब के वारिस हैं। जब इमाम ने कहा ना आज के बाद खाती न कहना, हम इस किताब के वारिस हैं, तब कर कहते हैं हम तुम मुस्लिमून, क्या तुम मुसलमान हो? अल्लाह अल्लाह। जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरह अहले के मुताल्लिक मशहूर किया जा चुका था। क्या तुम मुसलमान हो? फरमाया सिर्फ मुसलमान नहीं, हम इस्लाम के वारिस हैं, हम कुरान के वारिस हैं। फरमाया सबूत। फरमाया तूने कहा है कि मैं रसूल के कुर्बा से वाकिफ हूं, तू किस तरह वाकिफ है? कहता है मैं पहले नसरानी था, ईसाई था, मैं मुसलमान नहीं था। जब मदीने में मैदान मुबाहला सजा तो मैं उस वक्त में मौजूद था। बस रोने के लिए यही इशारा काफी है। जब मदीने में रसूल मैदान मुबाहला में आए तो मैं अपने वक्त में मौजूद था, रसूल के साथ सिर्फ रसूल के अपने कुर्बा थे। फरमाया क्या बता सकता है वो कौन थे? कहते हैं हाँ, गोदी में हुसैन था। ईमान से बताओ, जब उसने, मैं नहीं बता सकता आप बताएं, जब उसने हुसैन का नाम लिया होगा सज्जाद के तड़पने का क्या आलम हो, बीवियों के रोने का क्या आलम होगा? कहते हैं हाँ, एक रसूल की गोदी में हुसैन था, उंगली के साथ हसन था, बस एक पुष्प, एक उसकी दुख्ता थी, मजदूर थी जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, और उसके पीछे अली था। मैंने उस वक्त इनकी मार्फत हासिल की थी। फरमाया उसके बाद भी कभी हुसैन को देखा? कहता है नाम सुनता रहता हूँ, बयानात सुनता रहता हूँ, देखा कभी नहीं। जब कहा ना देखा नहीं, फरमाया आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, फरमाया खोल, उसने आंखें खोली, फरमाया वो दे। कहता है कैदी क्या ये हुसैन है? फरमाया हाँ, रसूल की गोदी वाला यही हुसैन है। जब इसे पता चला ना ये हुसैन है, ये बड़ा नेता की तरह कि मैं हुसैन का नेता वाला साहब, नेता नीचे झुकाऊं और सर का बोतल कैसे बड़ा। 5 मलूना औरतें अपने मकान की छत पर बैठी थी। उनमें एक मलूना 80 साल की थी, जिसके बाप को, भाइयों को, दादा को हजरत अली ने खैबर की जंग में जहन्नम का ईंधन बनाया था। इसने उन औरतों से कहा कि सुना है उसी अली का बेटा नेज़े की नाव पर सवार होकर बाजार से गुजारा जा रहा है। जब उसका सर मेरे सामने आए, मुझे बताना ये उसी अली का हुसैन है, ताकि मैं खैबर वाली आग जो मेरे दिल में अब तक मौजूद है वो बुझा सकूं। बस अदादारों बड़े पर्दे से पढ़ूंगा, अगर किसी से बर्दाश्त न हो मुझे
पेशानी रसूल पाक की, दूसरी पेशानी मौला अली की, तीसरी पेशानी जिसे बतूल ने चकिया पीछ पीछ के मौला, कैसे सर इसके मकान के बालकनी के करीब आया। इस मलूना ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर जोर से हुसैन की पेशानी की तरफ इसने पत्थर फेंका, फेंक कर कह दिया अली ये खैबर वाली जंग का बदला ले रही हूँ। पत्थर इतना जोर से लगा, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, पता तो उन कैदिर बीवियों को लगा जो देख रही थी। पत्थर इतना जोर से लगा कि हुसैन का सर नेज़े पर नहीं रहा, बल्कि नेज़े से ऊपर हुसैन का सर जमीन पर आया। जैसे जमीन पर आया इधर ये बूढ़ा पड़ा और उधर हुसैन के सीने पे सोने वाली 4 साल कीड़ा आगे बढ़ी, बाबा के सर पर गिरी। जब गिरी तो आवाज देकर कहा या शेख आंखें बंद कर ले, या शेख आंखें बंद कर मुंह फेर ले, मैं इसी हुसैन की बेटी हूँ। उसने चीख मारी, गिरा, गिरते ही वो मर गया। सैयदा सकीना बदौला बाबा के सर से झुक चिपकी, सर को उठाया, सीने से लगाया, दाएं को सर दिया, बाएं को सर दिया, पेशानी का वो सर दिया। चाहिए तो ये था कि बच्चे को सहारा देते, तसल्लियां देते, लेकिन हाय मैं कुर्बान, हाय वो वक्त कयामत, शिमर मलून आगे बढ़ा, बच्ची की जुल्फों में हाथ डाला। मैं कहता हूँ बीबी बतूल आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी, आपने आपको किसी ने मना नहीं किया। सैयदा ज़ैनब आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी, आपको किसी ने रोका नहीं। लेकिन हाय सकीना जब बाबे का सर उठाया, शिमर ने इतने तालियां ने मारे, औलाद वालों रो रो के कह रही है बाबा बाबा आंखें खोल, मुझे तो कोई रोने भी नहीं देता। अला अला नल्लाह अलल कौल या ज़हरा या ज़हरा या